اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہیڈ لائن آپ نے دیکھ لیا۔ جی ہاں، ملک کس دشا پر جا رہا ہے اور انسان کتنا گر رہا ہے اور انسانیت کس سطح پر جا چکی ہے، آپ اس خبر سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اس ملک میں جب کوئی اس ملک کے تعلق سے باہر کہتا ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ اتنی بدماشیاں کی جا رہی ہے، تو ہماری گورنمنٹ کو، حکومت کو، بھکتوں کو، اندھ بھکتوں کو بڑی مرچی لگتی ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ الپ سنکھیاں، مائنورٹی اور خاص طور سے مسلمانوں کو نشانہ لگاتار بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ خبر تو سن کر میں بھی کانپ گیا، اور کوئی بھی شخص اس خبر کو سنے گا، اگر وہ ایک انسان ہے، پھر وہ کسی بھی دھرم سے ہو، تو اس کو بھی غصہ آئے گا۔ جی ہاں، آئیے یہ خبر جڑی ہوئی ہے حج جیسے پاکیزہ عمل سے، لے ایک پاکیزہ عبادت سے جڑی ہوئی یہ خبر ہے۔ لیکن اس پاکیزہ عبادت میں جس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ ناپاک حرکتیں کی جا رہی ہے، میری زبان رک رہی ہے، میں بول نہیں پا رہا ہوں کہ کیا اس لیول تک کے لوگ گر سکتے ہیں۔ ابھی گزشتہ کل ہی میں نے ایک خبر لگایا تھا کہ ہمارے دوست ہے، راشٹروادی کے ایک نیتا ہے نظام الدین بھائی، ایک ہاسپٹل میں ایک شخص جس کی 43 سال عمر ہے، اس کی 43 ایئر، اس کے پیر میں فریکچر آتا ہے، تو جناب ڈاکٹر اسے داڑھی کاٹنے کے لیے کہتے ہیں۔ آخر انہوں نے اس میں دخل دیا اور پوچھا کہ بھئی پیر کا آپریشن کرنا ہے، داڑھی کیوں کاٹنے لگا رہے ہیں؟ تو پھر وہ معاملہ الحمدللہ حل ہو گیا اور داڑھی کاٹے بغیر وہ آپریشن ہو گیا۔ لیکن اب یہ دیکھیے، یہ تو اتنی گھٹیا اور نیچ حرکت جے جے اسپتال میں حج کو جانے والی عورتوں کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ اس کو سن کر شاید کوئی بھی اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ جی ہاں، ایک طرف حج کو لے کر حکومت نے جو نیچ حرکت کی ہے وہ بھی سب جانتے ہیں کہ لگاتار حاجیوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، دھکے ادھر سے ادھر کھا رہے ہیں، اور پھر منی ایکسچینج کو لے کر بھی ایک بڑا ٹینشن حاجیوں کو ہے، فورن ایکسچینج کو لے کر بڑا ٹینشن ہے، غیر ملکی کرنسی کو حاصل کرنا ایک مشکل مسئلہ ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقاعدہ ایک ہی اسٹیٹ میں الگ الگ جگہ سے 40، 50، 60، 80 ہزار تک کرایہ بڑھا دیا گیا۔ تو ایک طرف تو یہ بدماشی ہے، اور دوسری طرف یہ انتہائی نیچ اور گھٹیا حرکت جو ممبئی کے جے جے اسپتال سے سامنے آ رہی ہے۔ میڈیکل چیک اپ کے نام پر عورتوں کے ساتھ جو عورتیں ہماری مائیں بہنیں حج کو جا رہی ہے، ان کو سیکسول ہریسمنٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جے جے اسپتال میں ایکس رے اور ای سی جی کے دوران کپڑے اتارنے پر عورتوں کو مجبور کیا گیا۔ اور اب وہ معاملہ اتنا بڑا کہ عتیقہ سید علی ایک عورت ہے، اس نے کہا کہ میں گزشتہ 4-5 دنوں سے پریشانی کا سامنا کر رہی ہوں، روزانہ کوئی نہ کوئی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور مجھے اس ٹیسٹ کے لیے جے جے اسپتال جانا پڑ رہا ہے۔ وہاں عازمین حج کے لیے انہوں نے کہا، اس عورت نے، عتیقہ بہن نے کہا کہ حج کو جانے والوں کے لیے کوئی الگ سے انتظام نہیں ہے۔ ای سی جی ڈپارٹمنٹ، ایکس رے ڈپارٹمنٹ اور اسکن ڈپارٹمنٹ میں کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے، اور مرد ڈاکٹر خواتین کی جانچ کر رہے ہیں۔ بلکہ یہاں تک عورتوں نے کہا کہ مرد ڈاکٹروں کے سامنے خواتین کو، آپ جانتے ہیں ای سی جی وغیرہ میں عورت کو ای سی جی کے لیے کپڑے ہٹانا پڑتا ہے، سینے کے حصے کو کپڑے کو ہٹانا پڑتا ہے، تو ڈاکٹر خواتین کے، یعنی مرد ڈاکٹر خواتین کے سینے کے حصے کو دیکھ رہے ہیں، چھو رہے ہیں۔ ایکس رے کا مرحلہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، اور اسی طرح اسکن ٹیسٹ کے وقت بھی مرد ڈاکٹروں کے سامنے اپنے کپڑے اتارنے کے لیے عورتوں کو مجبور کیا جا رہا ہے، اور مرد ڈاکٹر ان کے جسم کو دیکھ رہے ہیں اور چھو رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ معاملہ سامنے آیا
تو پھر شمس چودھری نائب صدر، ڈاکٹر سنجے شورا سے امین پاریک، جاوید محبوب صدر اور وائس شیخ نائب سیکرٹری، ان لوگوں نے باقاعدہ ڈاکٹر سنجے شورا سے ملاقات کی، جے جے اسپتال کے ڈاکٹر سے ملاقات کی، وہاں ایک میمورنڈم دیا۔ آخر ان کی شکایت اور میمورنڈم دینے کے بعد ایڈوکیٹ قاضی مہتاب حسینی صاحب اس میں معاملے میں آگے آئے اور پھر امین پٹیل آگے آئے، اور پھر اب معاملہ یہ ہے کہ اس معاملے میں انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ یہ خبر ہے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا انسان اور انسانیت ختم ہو چکی ہے؟ انسان اتنا گر چکا ہے۔ ایک خاتون نے بتایا کہ میرا ای سی جی ٹیسٹ بھی مرد ڈاکٹر نے کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ای سی جی ٹیسٹ کے لیے سینے سے لباس کو ہٹانا پڑتا ہے۔ اس عورت نے یہاں تک کہ کہا کہ میں نے ایک لیڈی خاتون کو بلایا تاکہ میں نے خاتون کو اپنے پاس بلایا تاکہ اس کی موجودگی میں ٹیسٹ ہو، لیکن ڈاکٹر نے اس خاتون کو بھی باہر بھیج دیا۔ اور اس لیڈی نے کہا کہ میں حجاب کی پابندی کرتی ہوں، میں خود کو غیر محفوظ انسیکیور فیل کرنے لگی۔ کسی طرح میرا ای سی جی ٹیسٹ ہو گیا، اسی طرح ایکس رے کے وقت بھی ہوا، اب اسکین ٹیسٹ کی باری تھی، آخر میں نے منع کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسکین ٹیسٹ کے لیے لباس ہٹانا پڑتا ہے اور ڈاکٹر پورے جسم کی جانچ کرتے ہیں، مجھے یہ منظور نہیں تھا۔ میں نے جاوید بھائی سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ جے جے اسپتال میں کیا ہو رہا ہے۔ حج پلگرمز سوشل ورکرز گروپ کے صدر جاوید محبوب نے بتایا کہ عتیق صاحبہ نے مجھ سے رابطہ کیا تو مجھے اس دھاندلی اور غیر مہذب حرکتوں کا پتہ چلا۔ میں نے فوراً گروپ کے سیکرٹری قاضی مہتاب سے رابطہ کیا اور انہوں نے اسی وقت گائیڈ کیا کہ کیا کرنا ہے۔ پھر ہم نے ایم ایل اے امین پٹیل سے رابطہ کیا، وہ ہندوستان میں نہیں ہے، انہوں نے امین پاریک صاحب سے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ جے جے اسپتال جائے۔ خیر اس طریقے سے سارا معاملہ سامنے آیا ہے اور اب انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ قاضی مہتاب حسینی، ایڈوکیٹ قاضی مہتاب حسینی نے کہا کہ اب تک حج کمیٹی آف انڈیا کی عمارت میں میڈیکل جانچ کی جاتی تھی اور خواتین کا پورا احترام کیا جاتا تھا، ڈاکٹروں کی پوری ٹیم ہوتی تھی جو میڈیکل سرٹیفکیٹ دیتی تھی، ہمارے گروپ کے اراکین بھی وہاں موجود رہتے تھے، لیکن جب سے اسمرتی ایرانی نے یہ شعبہ سنبھالا ہے، تب سے اسمرتی ایرانی نے جو بدماشی کرنا تھی وہ کیا اور اس معاملے کو چوپٹ کر دیا۔ حج کمیٹی آف انڈیا کے سی ای او یعقوب شیخ سے اس معاملے میں جب پوچھا گیا، رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے فون نہیں ریسیو کیا۔ یعنی خیر یہ خبر بڑی خطرناک ہے۔ میڈیکل کے نام پر حج کو جانے والی عورتوں کے سامنے جے جے اسپتال میں مرد حضرات ڈاکٹر کی شکل میں جو حرکت کر رہے ہیں ان پر کڑی کارروائی ہونی چاہیے اور مکمل ان کی انکوائری ہونی چاہیے۔ کانٹیکٹ کیجیے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجఞ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سنٹی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔